السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، میں محمد توفیق سالم مصباح الحکمت یوٹیوب چینل کی نشریات سے آن لائن 5 سالہ درس نظامی عالم کورس کے پہلے سال کے نصاب میں داخل صرف بہائی لے کر آپ حضرات کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کتاب آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے۔ آج اس کتاب کا تیسرا سبق ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے سبق میں نے بتایا تھا فعل کی تقسیم کے حوالے سے اور حروف کے حوالے سے۔ آج آپ حضرات کے سامنے آپ حضرات سے مزید گفتگو فعل کے حوالے سے کی جائے گی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا، یاد رکھ اے پیارے بھائی کہ حروف اصلیہ ثلاثی میں 3 ہوتے ہیں، فا، عین اور لام۔ جیسے ضربہ بروزن فعل۔ رباعی میں حروف اصلیہ 4 ہوتے ہیں، فا، عین اور 2 لام۔ جیسے دحرج بروزن فعلل۔ اور خماسی میں 5 ہوتے ہیں، فا، عین اور 3 لام۔ جیسے جحمرش بروزن فعللل۔ خیال رہے کہ ثلاثی کی پھر 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی۔ مصنف علیہ الرحمہ نے حروف اصلیہ ثلاثی کے اندر 3 بیان فرمائے اور رباعی کے اندر 4 بیان فرمائے۔ مصنف کا قول فا، عین اور 1 لام۔ دیکھیے، مصنف فرماتے ہیں، یاد رکھ اے پیارے بھائی کہ حروف اصلیہ ثلاثی میں 3 ہوتے ہیں، فا، عین اور لام۔ تو فا، عین اور لام علماء صرف کی اصطلاح میں کسی کلمے کے فا کلمے سے مراد وہ حرف ہے جو اس کے وزن کے فا کے مقابلے میں ہو، اور عین کلمے سے مراد وہ حرف ہے جو عین کے مقابل ہو، اور پہلے لام سے مراد وہ حرف ہے جو پہلے لام کے مقابلے میں ہو، اور دوسرے لام سے مراد وہ حرف ہے جو دوسرے لام کے مقابلے میں ہو، اور تیسرے لام سے مراد وہ حرف ہے جو تیسرے لام کے مقابلے میں ہو۔ جیسے جحمرش بروزن فعللل۔ تو اس میں جحمرش کا جیم فا کلمہ ہے، حا عین کلمہ ہے، میم پہلا لام ہے، را دوسرا لام اور شین تیسرا لام ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے ثلاثی کی 2 قسمیں بیان فرمائیں، یعنی ثلاثی مجرد، دوسری ثلاثی مزید فی۔
اسی طرح رباعی اور خماسی کی بھی دو قسمیں ہیں۔ انہی 6 اقسام کو شش اقسام کہتے ہیں۔ تو آپ نے سمجھ لیا شش اقسام کس کو کہا جاتا ہے۔ شش اقسام اسم متمکن اور فعل کی حروف اصلیہ اور زائدہ کے اعتبار سے جو تقسیم ہوتی ہے، ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد، خماسی مزید فی، انہی 6 اقسام کو شش اقسام کہتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا ثلاثی مجرد، ثلاثی مجرد مجرد یہ باب تفعیل کے وزن پر تجرید سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے خالی کیا ہوا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس میں صرف حروف اصلیہ ہی ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو۔ گویا وہ کلمہ حرف زائد سے خالی کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے نصر، نور۔ آپ لوگ اس بات کو لے کر کنفیوز نہ ہوں کہ حضرت نے پہلے فرمایا تھا کہ فعل کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ثلاثی اور رباعی، لیکن یہاں پر 6 قسمیں بیان کی۔ تو میں آپ حضرات کو وضاحت کے ساتھ یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ صرفی لوگ اسم متمکن اور فعل سے بحث کرتے ہیں۔ فعل کی 2 ہی قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد، ثلاثی اور رباعی۔ فعل کی صرف 2 قسمیں ہیں، ثلاثی اور رباعی۔ اب ثلاثی آپ نے سمجھ لیا کہ جس میں 3 حرف اصلی ہوتے ہیں وہ ثلاثی کہلاتا ہے، اور جس میں 4 حرف اصلی ہوتے ہیں وہ رباعی کہلاتا ہے۔ اب حروف آپ نے پیچھے یہ بھی پڑھا کہ حروف کی 2 قسمیں ہیں، حروف اصلیہ اور حروف زائدہ۔ تو حروف اصلیہ کے اعتبار سے فعل یا تو ثلاثی ہوگا یا رباعی ہوگا۔ اب اس کے اندر ثلاثی فعل کے اندر 3 حرف اصلی ہوں گے تو ثلاثی مجرد کہلائے گا، اور اگر ثلاثی کے اندر 3 حرف اصلی کے علاوہ زائد حرف ہوں گے تو وہ ثلاثی مزید فی کہلائے گا۔ اسی طریقے سے اعتبار اصل میں اصل جو حروف ہیں وہ 3 ہی، جو حروف اصلیہ ہیں وہ 3 ہی ہیں، فا، عین اور لام۔ جو زائد حروف ہیں ان کو حروف زائدہ کہا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے رباعی مجرد جس میں 4 حرف ہوں، رباعی مزید فی جس میں
4 حروف اصلیہ سے زائد حروف ہوں، لیکن فعل ہے تو وہ ہوگا رباعی ہی کہلائے گا۔ 4 حرف ہیں تو رباعی مجرد، اور 4 حرف سے زیادہ ہیں تو وہ رباعی مزید فی کہلائے گا۔ فعل خماسی نہیں ہوتا ہے، خماسی صرف اسم ہوتا ہے۔ لہٰذا ایک بار پھر ہم اسی بات کو دہراتے ہیں کہ صرفی لوگ اسم متمکن اور فعل سے بحث کرتے ہیں، لہٰذا یہاں جو خماسی کو بیان کیا جا رہا ہے تو خماسی سے مراد وہی اسم متمکن ہے، یعنی جس میں 5 حرف ہوں۔ تو اب جس اسم کے اندر، اسم متمکن کے اندر 5 حرف ہوں گے تو وہ خماسی مجرد کہلائے گا۔ 5 حرف اصلی ہوں گے وہ خماسی مجرد کہلائے گا، اور 5 حرف سے زائد اگر حرف ہیں جو حروف زائد ہیں تو 5 حروف تو اصلی ہوں گے، اور جو زائد ہوں گے وہ حروف زائدہ ہوں گے، لیکن وہ خماسی مزید فی کہلائے گا، ہوگا خماسی ہی لیکن خماسی مزید فی کہلائے گا، جس میں 5 حروف سے زائد حروف ہوں گے۔ لہٰذا اس طرح سے فعل کی اور اسم متمکن کی 6 قسمیں ہو گئیں: ثلاثی مجرد، ثلاثی مزید فی، رباعی مجرد، رباعی مزید فی، خماسی مجرد اور خماسی مزید فی۔ اسی کو 6 اقسام کہتے ہیں، یعنی 6 قسمیں۔ پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے ثلاثی مجرد کہا۔ مجرد یہ باب تفعیل کے وزن پر تجرید سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اس کا لغوی معنی ہے خالی کیا ہوا، اور اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس میں صرف حروف اصلیہ ہی ہوں اور کوئی زائد حرف نہ ہو، گویا وہ کلمہ حرف زائد سے خالی کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے نصارہ، یہ فعل کی مثال ہے۔ ثلاثی مجرد فعل کی مثال ہو گئی، تو حروف اصلیہ کے مقابلے میں نون، صاد اور را ہے۔ نون فا کے مقابلے میں ہے، اور صاد عین کے مقابل ہے، را لام کے مقابل ہے۔ نورن یہ اسم متمکن ہے، تو اس میں بھی 3 حروف اصلیہ ہیں: نون فا کے وزن پر، واو عین کے وزن پر، لام را لام کے وزن پر۔ دحرجہ یہ فعل ہے، یعنی رباعی ہے، رباعی مجرد۔ اس میں 4 حروف اصلی ہیں جو فعللا کے، جو دحرجہ کے وزن، دحرجہ فعللا کے وزن پر ہے۔ اسی طریقے سے جعفرن یہ اسم ہے، رباعی مجرد ہے، اس میں متمکن ہے، رباعی مجرد ہے۔ پھر مصنف علیہ الرحمٰن نے کہا مزید فی، مصنف کا قول مزید فی، تو مزید یہ زیادہ، یزیدو، ضربہ یضربو کے وزن پر، زیادہ یزیدو سے صیغہ اسم مفعول ہے، یعنی اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ اصل میں مزیودن تھا، اس میں تعلیل کیا ہوئی، یہ مزید کیسے ہوا؟ مزیودن اس کی اصل تھی، یا کا ضمہ ما قبل کو دے کر یا کی موافقت کے لیے ضمہ کو کسرے سے بدلا، یعنی یا کا ضمہ پہلے ما قبل کو دے دیا، یعنی زا کو دے دیا۔ اب یا کی
کیونکہ زا کے بعد یا آ رہا ہے تو یا کی مناسبت سے، موافقت کی وجہ سے، یا کی موافقت کے لیے اس کو کسرے سے بدل دیا، ضمے کو کسرے سے بدل دیا۔ اب مزیدن ہوا، یعنی میم مفتوح، زا مکسور، یا ساکن، واو ساکن اور دال پر تنوین ضمے کی۔ پہلی یا کو حذف کر دیا، التقاء ساکنین کی وجہ سے پہلی یا تو گر گئی۔ اب ہوا مزیدن، واو ساکن ماقبل کسرہ کو یا سے بدل دیا، کیونکہ یا کسرہ اخت یا ہے تو کسرہ کی مناسبت سے یا کو واو کو یا سے بدل دیا تو یہ مزید ہو گیا۔ اس کا لغوی معنی ہے زیادہ کیا ہوا، فی کا معنی ہے اس میں، اور اصطلاح میں مزید فی وہ کلمہ ہے جس میں حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اکرمہ بر وزن افعلہ اور قرطاسن یہ اسم ہے تو قرطاسن اس کے قرطاسن یہ فعلالن کے وزن پر ہے، اور خندریسن یہ فعللیلن کے وزن پر ہے تو یہ اسم ہے۔ فعل اور اسم متمکن میں کم سے کم حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ فعل میں 4 اور اسم میں 5 ہوتے ہیں، جیسا کہ میں نے ابھی آپ حضرات کو بتایا تھا۔ مزید سن لیجئے کہ فعل اور اسم متمکن میں کم سے کم حروف اصلیہ 3 ہوتے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ فعل میں 4 اور اسم میں 5 ہوتے ہیں، اور بعض حروف کے حذف ہو جانے کے بعد فعل میں 1-2 حروف رہ جاتے ہیں، یعنی فعل میں کچھ حروف حذف کر دیے جاتے ہیں تو فعل یا تو ایک ہی حرف کے ساتھ باقی رہتا ہے، ہوتا فعل ہے، یعنی امر کا صیغہ بنتا ہے، جیسے قی اور قل، یقولو سے، اتقی سے قی، تقی سے قی اور یقولو سے قل۔ اور حروف کی زیادتی کے بعد فعل میں زیادہ سے زیادہ 6 حروف ہوں گے اور اسم میں 7، جیسے استغفر اور استغفارن۔ استغفر، استغفارن، استغفر، استغفارن، استغفر اور استغفارن۔ استغفر یہ فعل ہے اور استغفارن یہ اسم متمکن ہے۔ اب آپ دیکھیے مصنف نے کہا تھا یاد رکھ اے پیارے بھائی کہ حروف اصلیہ ثلاثی میں 3 ہوتے ہیں، فا، عین اور 1 لام، جیسے ضرب بر وزن فعل، رباعی میں 4 ہوتے ہیں، فا، عین اور 2 لام، جیسے دحرج بر وزن فعلل، اور خماسی میں 5 ہوتے ہیں، فا، عین اور 3 لام، جیسے جحمرشن بر وزن فعللن۔ خیال رہے کہ ثلاثی کی پھر 2 قسمیں ہیں، ثلاثی مجرد اور ثلاثی مزید فی۔ ثلاثی مجرد وہ کلمہ ہے جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے ضرب بر وزن فعل،
تو اس میں کوئی حرف زائد نہیں ہے، صرف 3 ہی حرف ہیں۔ اور ثلاثی مزید فی وہ کلمہ جس میں 3 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے اکرمہ بروزن افعالہ۔ اسی طرح رباعی کی بھی 2 قسمیں ہیں، رباعی مجرد، رباعی مزید فی۔ رباعی مجرد وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے دحرج بروزن فعللہ، تو یہ 4 حروف اصلیہ ہیں، اس میں کوئی حرف زائد نہیں۔ اور رباعی مزید فی وہ کلمہ جس میں 4 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے تدحرج بروزن تفعللہ۔ اور خماسی کی بھی 2 قسمیں ہیں، خماسی مجرد، خماسی مزید فی۔ خماسی مجرد وہ کلمہ جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد نہ ہو، جیسے جحمرشن بوڑھی عورت بروزن فعللل۔ اور خماسی مزید فی وہ کلمہ جس میں 5 حروف اصلیہ کے علاوہ کوئی حرف زائد بھی ہو، جیسے خندریسن پرانی شراب، پرانی گندم وغیرہ بروزن فعللیل۔ اے عزیز طالب علم، اسم اور فعل کی جملہ قسمیں 7 اقسام سے باہر نہیں، یعنی اسم متمکن اور فعل کی 7 قسموں سے زیادہ قسمیں نہیں ہیں حروف اصلیہ اور حروف زائدہ کے اعتبار سے۔ 7 اور 7 اقسام درج ذیل ہیں۔ وہ 7 اقسام کیا کیا ہیں؟ صحیح، محموز، صحیح محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ اب ہر ایک کی تعریف اس میں بیان کی جائے گی۔ یہاں اے عزیز طالب علم، اسم اور فعل کی جملہ قسمیں 7 اقسام سے باہر نہیں، یہ مصنف علیہ الرحمہ نے کہا، ان کا قول 7 اقسام سے باہر نہیں۔ ان 7 اقسام سے مراد اسم متمکن اور فعل کی وہ 7 اقسام ہیں جو حروف صحیحہ اور حروف علت کے اعتبار سے بنتی ہیں، جو آپ حضرات کے سامنے ابھی بیان کی۔ انہی 7 اقسام کو اصطلاح صرف یعنی علم صرف کی اصطلاح میں 7 اقسام کہتے ہیں، اور بعض صرفیین 2 ہی قسمیں شمار کرتے ہیں، صحیح اور معطل، اور بعض 3 قسمیں بتاتے ہیں، صحیح، معطل اور مضاعف، اور بعض 4 قسموں پر تقسیم کرتے ہیں، صحیح، محموز، مضاعف اور معطل۔ صحیح، مصنف علیہ الرحمہ نے فرمایا صحیح کا لغوی معنی ہے تندرست، اور صرفیوں کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ کلمہ ہے جس کی تعریف کتاب میں مذکور ہے۔ صحیح اصطلاحی کو صحیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں حرف علت، حمزہ اور 2 حروف ایک جنس کے نہ ہونے کی بنا پر یہ تعلیلات اور تغیرات سے محفوظ ہوتا ہے، اسی لیے اس کو سالم بھی کہتے ہیں۔ اور نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، جیسے زید۔ تو یہ تو نحویوں کی اصطلاح میں ہوا۔ یہاں صرفیوں کی اصطلاح میں اس میں حرف علت، حمزہ اور 2 حروف ہم جنس یعنی ایک جنس کے جو اعلال اور تغیر کا سبب ہیں، یعنی تعلیل اور تبدیلی کا سبب ہیں، یہ نہ ہوں، اس بنا پر یہ تعلیلات اور تغیرات سے محفوظ ہوتا ہے۔ اس کو صرفیوں کی اصطلاح میں
صحیح کہتے ہیں۔ باقی قسموں کی مثال انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم اس کتاب کے سبق نمبر 4 میں بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے آج کا سبق ہم اسی صحیح کی تعریف پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ پھر ہماری ملاقات آپ سے اس کتاب کے چوتھے سبق میں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔